بہت ہی اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ شوہر پورا دن کام کرتا تھا اور رات کو گھر آتا تھا، سکون کی روٹی کھاتا تھا۔ کافی دن گزر گئے، 4-5 سال گزر گئے تو ایک دن ساس نے کہا اپنے بیٹے کو بلا کر کہ 4-5 سال گزر گئے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں آئی ہیں، تیری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 4-5 سال گزر گئے، اگر اولاد ہوتی تو ہو جاتی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیری بیوی جو ہے یہ نحوست ہے۔ اگر یہ نحوست نہ ہوتی تو گھر میں پھول جیسے ہمارے پوتا یا پوتی آتے اور میں ان میں مگن ہو جاتی۔ اس نے اپنے بیٹے کو چڑھانا شروع کر دیا کہ یہ نحوست ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ جب چاہے عطا فرما دے۔ لوگ 15-15 سال گزر جاتے، ان کے بیٹے نہیں ہوتے، ان کی بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کے بچے نہیں ہوتے، لیکن ایک دور وہ آتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی پھول جیسا بچہ آتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو بھڑکانا شروع کر دیا اس نے کہ تیری جو بیوی ہے اب تو سمجھ لے یہ نحوست ہے، اللہ جب چاہتا ہے تب اولاد سے نواز دیا کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے کیس سامنے ہیں کہ 20-20 سال سے اولاد نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، لیکن 20 سال کے بعد ان کا بیٹا یا بیٹی ہو گئے۔ تو جب اس نے سنا کہ یہ میری بیوی نحوست ہے، بچے 5 سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے، شاید کہ یہ نحوست ہے اور جب تک یہ گھر میں رہے گی تو خوشحالی نہیں آئے گی، اس نے اپنی بیوی کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ وہی بیوی جو بھی پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے دونوں، وہی بیوی جسے پیار اور محبت سے رکھا کرتا تھا، آج جب کام کر کے رات کو آتا ہے تو بیوی کو ٹارچر کرتا ہے۔ بیوی وقت پر پانی بھی لا کے دیتی ہے، کھانا بھی لا کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں نقص نکالنا، طرح طرح کی باتیں کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس پیسے آتے رہتے ہیں، ان کے پاس پیسوں کا ذریعہ جب تک رہتا ہے تب تک وہ خوش رہتے ہیں، گھر میں خوشحالی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ جیسے ہی پیسوں کی خوشحالی ختم ہوتی ہے، پیسوں کا ذریعہ ختم ہوتا ہے، گھر میں پیسے آنے بند ہو جاتے ہیں، پیسوں کے معاملات بند ہو جاتے ہیں، تو پھر لڑائی جھگڑے یہی سب چلنے لگتا ہے۔ لیکن ادھر معاملہ یہ تھا کہ بیوی کو ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ اس کے بچے ابھی تک نہیں ہوئے تو پھر آگے کیسے ہوں گے۔ ایک دن ماں نے بٹھا کے اور یہ فیصلہ سنایا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جب تک تیری بیوی تیرے گھر میں رہے گی بچے نہیں ہوں گے، نحوست پھیلاتی رہے گی۔ اور میرا ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ میں نے اپنی سہیلی سے بات کر رکھی ہے، ان کی نظر میں ایک بہتر رشتہ ہے، میں تیری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ جب وہ دوسری تیری بیوی آئے گی تو اس کی گود بھرے گی اور اس گھر میں خوشحالی آئے گی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتی ہیں آپ ویسا کریں، میں آپ کی ہر بات میں راضی ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ یہ جو تیری بیوی ہے اس کا کیا کرے گا؟ تو بیٹے نے کہا ماں اس کا میں انتظام کروں گا، اس کو اس کے جو باپ کا گھر ہے، جو بنجر زمین ہے، وہاں پر ایک جھوپڑی پڑی ہے، وہ اس کے باپ کی زمین ہے، وہ اس کے باپ کی زمین پہ اسی جھوپڑی میں اسے چھوڑ آئیں گے اور یہ وہیں اپنی زندگی گزارے گی، کیونکہ یہ نحوست ہے، یہاں جب تک رہے گی نحوست پھیلائے گی۔ جب بیوی نے اتنا سنا تو کلیجے پھٹ گئے، اس کا کلیجہ منہ کو آیا کہ اس گھر میں جتنی پیار اور عزت کے ساتھ مجھے رکھا گیا تھا شادی کے بعد، اور اب تک اتنی پیار اور محبت سے میں رہا کرتی تھی، صرف یہ غلطی وہ بھی میری نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا تو اولاد ہوگی، اللہ چاہے گا تو اولاد ہوگی، یہ میرے بس میں نہیں ہے نا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں دیکھتی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کب ہو جائے اور کب ہماری گود میں خوشیاں آ جائیں، ہمارے بچے ہوں، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن شوہر نے ایک نہیں سنی، رشتہ طے ہو گیا، گھر میں خوشیاں ہیں، لوگ آنے لگے، مہمان آنے لگے۔ اب اس شوہر نے اپنے کیا کیا کہ اپنی ہی بیوی کو، اس نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ اپنی بیوی کو، وہ اس کے باپ کی زمین تھی، بنجر زمین تھی، وہاں کوئی نہیں رہا کرتا تھا،
وہاں ایک جھوپڑی تھی، ٹوٹا ہوا گھر تھا، مکڑیوں کے جالے تھے، اسی ٹوٹے ہوئے گھر میں لے جانے کی اس نے پلاننگ بنائی تھی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں رہو گی تو نحوست رہے گی، تم یہاں سے چلی جاؤ اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں چلی جاؤ، تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، جاؤ تم یہاں سے، جب تم یہاں سے جاؤ گی تبھی اس گھر میں خوشیاں آئیں گی، ورنہ ہم تمہیں ٹارچر کرتے رہیں گے، تمہیں کھانا تک نہیں دیں گے۔ اس کی بیوی بڑی پریشان ہوئی، روئی، گڑ گڑائی، ہاتھ پکڑے، پیر پکڑے، لیکن اس کے دل میں رحم نہیں آیا، کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے، جس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا بھی ظلم کرو کبھی پکڑ نہیں ہوگی، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر وہ کتنا بھی کسی کو بھی پریشان کرے اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی کو پریشان کرتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے پتا نہیں کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ جب ظالم تباہ و برباد ہوتا ہے، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو پھر باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی ہے، باطل تو مٹتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحانات بھی لیتا ہے کہ کون میرا بندہ میرے امتحان میں پاس ہوگا، میرے امتحان میں کامیاب ہوگا۔ جو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو کر نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی اماں کا ادھر سے گزر ہوا۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹی بڑا اداس لگتی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے پورا اپنا دکھ سنایا، پوری اپنی کہانی بتائی۔ اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹی میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ اس سوکھی زمین میں تم اچھی خاصی آمدنی کر سکتی ہو۔ اس سوکھی ہوئی زمین میں، اس بنجر زمین میں ایک ایسا درخت جس کا نام میں تمہیں بتاؤں گی، اور وہ کئی سارے درخت لگا دو، اور ایک ٹائم آنے کے بعد وہ ایسا پھل دے گا کہ اس کو جب تم بیچو گی اس کی قیمت بہت اعلیٰ ملے گی، بہت زیادہ ملے گی، اور تم دن بہ دن اپنے اچھی منزل کے قریب ہوگی۔ اس نے کہا اماں جی بتاؤ۔ پھر اس نے ایک درخت کا نام بتایا اور کہا یہاں پر اس کے بیج ڈالو، یہ سوکھی زمین ہے، اس میں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی زمین ہے کہ یہاں پر وہی درخت کامیاب ہے۔ کہا یہ بیج ملیں گے کہاں؟ کہا بیٹی تمہارے لیے میں اتنا کر سکتی ہوں۔ وہ بازار گئی اور جانے کے بعد اس نے اتنی مدد کی، اس کو وہ بیج لا کے دی۔ وہ ایک عجیب درخت تھا کہ اس کا جو پھل نکلا کرتا تھا وہ بہت زیادہ مہنگا بکا کرتا تھا۔ تو اس بوڑھی خاتون نے بیج لا کر دیا اور کہا ان کو جو ہے آپ گاڑ دو، اور پھر انتظار کرو انہیں نکلنے کا، پھر ان کی پرورش کرو، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ پھل دے گا، اور جیسے ہی پھل ہوں ان کو بازار میں بیچ کر اور تم اچھی رقم حاصل کر سکتی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بیج لینے کے بعد ایک ایک کر کے وہ بیج لگا دیے۔ اب انتظار دیکھنے لگی، ہر دن صبح کو اٹھتی تو دیکھتی کہ شاید کہ وہ جم گئے ہوں، شاید کہ وہ اگ گئے ہوں، لیکن 2-3 دن ہو گئے وہ نہیں اگے، تو بڑا مایوس ہونے لگی۔ 4-5 دن کے بعد اچانک سے جب اس کی ایک دن آنکھ کھلی، صبح کے ٹائم اس نے دیکھا تو وہ پورا کا پورا جو بنجر زمین تھی وہ ہری بھری ہو چکی تھی۔ اب وہ ان کی پرورش کرنے لگی، اب وہ ان کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ جب اس میں پھل تیار ہونے لگے۔ ان پھلوں کو توڑ کر ایک دن بازار میں گئی اور بیچے تو اچھی قیمت ملی۔ اب وہ واپس آئی اور پھر ان کو اور دیکھ بھال کرنے لگی، روز توڑتی پھل اور روز بیچتی، یہاں تک کہ بہت کامیاب ہو گئی۔ اس نے اسی جھوپڑی کو توڑوا کر ایک بہترین گھر بنا لیا۔ اس نے اسی بنجر زمین سے اور وہ پھل بیچ کر ان درخت سے ایسا فائدہ اٹھایا کہ اچھی آمدنی ہوئی اور اچھا پیسہ آیا۔ پھر جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر وہ اور کاروبار میں ڈالتا ہے، پھر اور کاروبار میں لگاتا ہے۔ اس نے یہیں تک محدود نہیں رکھا، اس کے بعد اور بھی ادر کاروبار شروع کیے، ان سے اچھی خاصی کمائی ہونے لگی۔ اب وہ بہت زیادہ امیر اور مالدار ہو گئی۔ اب ایک دن جب لوگوں کو معلوم چلا، اس کے شوہر کو معلوم چلا، اس کے گاؤں میں معلوم چلا، تو اس کا شوہر دوڑتا بھاگتا ایک دن اس کے دروازے پر آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ تم تو بہت زیادہ امیر ہو گئی ہو، مالدار ہو گئی ہو، مجھے معاف کر دو، میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دو۔ جس سے میں نے شادی کری تھی، جس عورت سے میں نے شادی کری تھی اور تمہیں نکالا تھا، اس عورت نے سب کچھ برباد کر دیا، اس عورت نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ عورت میری زندگی میں ایسی آئی کہ جیسے ہی میری زندگی میں آئی میں برباد ہوتا چلا گیا۔ میں نے تمہیں ذلت اور تکلیف میں یہاں چھوڑا تھا، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، تم پر ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کا بدلہ لیا ہے، اور
اس عورت نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ اس خاتون نے کہا اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ تم نے اس وقت مجھے چھوڑا تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس وقت تم نے تنہا مجھے اس بنجر زمین میں چھوڑا تھا، اس ٹائم تمہیں نہیں لگا کہ میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کیسے اپنی زندگی کو گزارے گی، یہ کیسے اپنی زندگی یہاں پر کاٹے گی، اس دن تمہیں خبر نہیں تھی۔ آج تم نے دیکھ لیا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں، آج تم نے دیکھ لیا کہ میں اچھی مالدار ہو گئی ہوں، میں امیر ہو گئی، تو تم آ گئے۔ اس نے کہا معاف کرو، میرا گھر بھی بک گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، میری ماں ختم ہو گئی، میری بیوی بھی بھاگ گئی ہے، وہ چلی گئی گھر چھوڑ کر، وہ کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی۔ تو اس نے کہا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کا ترازو صرف انصاف کر